पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के खिलाफ अचानक से जो है वो तब्दीलियां कर दी गई हैं। कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से निकाला गया है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना है। तब्दीलियों को लेकर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सोशल मीडिया पर बनी हुई है। फराज अहमद उनके दरमियान और माइक हैसन के दरमियान थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। DRS सिस्टम जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, उस हवाले से भी आपको डिटेल बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्सनामा में जनाब आपको खुशामदीद कहती हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जनाब खैर आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे चार अहम पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से। मैच जो है वो आज शाम कदाफ़ी स्टेडियम पर तकरीबन 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा और मैच स्टार्ट होने से चंद घंटे कबल, अभी जिस टाइम मैं व्लॉग कर रहा हूँ उस टाइम ये ताज़ा तरीन हमें इतलात और ख़बरें मसूल हुई हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसके दरमियान अचानक से जो है वो तब्दीलियां कर दी गई हैं। और ये तब्दीलियों को लेकर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सोशल मीडिया पर बनी हुई है। आया कि कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से निकाला गया है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना है। तो खैर हम इस तब्दीली को भी डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में। और दूसरी जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली इस T20 सीरीज़ की कमेंट्री पैनल का जो है वो भी ऐलान कर दिया गया है। कमेंट्री पैनल के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा तीसरी अहम तरीन खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली सीरीज़ में DRS सिस्टम जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, उस हवाले से भी आपको डिटेल बताएंगे। और चौथा अहम तरीन पॉइंट कि ये तमाम सीरीज़ जो है किन किन चैनल्स के ऊपर दिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बेताब होते हैं इस सीरीज़ को देखने के लिए। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वो भी आपको बताएंगे कि जिन पर आप इस पूरी सीरीज़ को जो है वो देख सकेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है उस हवाले से आपको बताते चलें कि हेड कोच जो है माइक हैसन उनकी जानिब से कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। और जो चीफ सेलेक्टर हैं सरफराज अहमद उनके दरमियान और माइक हैसन के दरमियान थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं प्लेइंग 11 के हवाले से। चूँकि टॉप 5 ऐसे बल्लेबाज हैं, टॉप 5 ऐसे प्लेयर हैं जो शानदार किस्म की क्रिकेट खेलते हैं और उन 5 में से किस को ओपनर भेजना है इस हवाले से थोड़ी सी कशमकश पाई जा रही है। तो उन टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 ओपनर हैं और जो फर्स्ट में मैच को स्टार्ट लेती हैं। तो माइक हैसन जो है वो साइम अयूब को जो है वो बेंच पर बिठाना चाहते हैं और साइम अयूब की जगह जो है वो फ़ख्र ज़मान को जो है, जबकि इसके बरक्स जो सरफराज अहमद है वो साइम अयूब को भी खिलाना चाहते हैं, मोहम्मद हारिस को भी खिलाना चाहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो सरफराज हैं वो फ़ख्र ज़मान को बेंच पर बिठाना चाहते हैं, जबकि माइक हैसन जो है वो साइम अयूब को बेंच पर बिठाना चाहते हैं और साइम अयूब की जगह जो है वो फ़ख्र ज़मान को खिलाना चाहते हैं। ये एक अहम तब्दीली है जिसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। अब हो सकता है कि मैच स्टार्ट होने से घंटा कबल जो है वो ये डिसीजन फाइनल कर ली जाए, आया कि साइम अयूब को मैच खिलाना है या नहीं खिलाना, या आया कि फ़ख्र ज़मान दस्तयाब होंगे। लेकिन मुतवक्के तौर पर जो तस्दीक शुदा ख़बरें जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो मुतवक्के और फाइनल उम्मीदवार जो है वो फ़ख्र ज़मान दिखाई दे रहे हैं। फ़ख्र ज़मान जो है वो एज ए ओपनर आज के इस पहले मैच में दस्तयाब होंगे और फ़ख्र ज़मान के साथ जो है वो साहिबजादा फरहान जो है वो बल्लेबाजी करेंगे। प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन से अफराद शामिल हैं जो अभी तक फ़ाइनल हुए हैं, अभी हतमी तौर पर जो है वो टीम ने इसका ऐलान नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो फ़ख्र ज़मान और साहिबजादा फरहान ये ओपनिंग के लिए दस्तयाब होंगे और उसके साथ मोहम्मद हारिस जो है इनको तीसरे नंबर पर खिलाया जाएगा और ये विकेट कीपिंग का भी जो है वो रोल अदा करेंगे। हारिस के साथ जो है वो सलमान अली आगा जो कप्तान है इस पूरे स्क्वाड के वो साथ होंगे और 5वें नंबर पर जो है वो हसन नवाज़ को खिलाया जाएगा। हसन नवाज़ की शानदार परफॉर्मेंस आपको पता ही है
اور پی ایس ایل کا جو فائنل پلے تھا لاہور قلندر کا، اس کے درمیان بھی انہوں نے شاندار قسم کی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور ویسے بھی یہ پی ایس ایل کے اندر بھی انہوں نے 5ویں نمبر پر شاندار قسم کی کرکٹ کھیلی۔ تو حسن نواز جو ہیں وہ 5ویں نمبر پر ہوں گے، 6ٹھے نمبر پر خوش دل شاہ ہوں گے، اور شاداب خان نائب کپتان ہیں، یہ جناب 7ویں نمبر پر دستیاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ دیکھتے ہمارے جو رانا فہیم اشرف صاحب ہیں یہ دستیاب ہوں گے، حسن علی ہیں، اسی طرح حارث رؤف ہے اور عباس افریدی۔ یہ دوسری اہم ترین تبدیلی ہے، عباس افریدی کو جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور محمد وسیم جونیئر جو ہے یہ انجری کا شکار ہو گئے تھے پریکٹس سیشن کے دوران، تو وسیم جونیئر کی جگہ عباس افریدی کو شامل کیا گیا ہے۔ عباس افریدی جو ہے وہ ینگ ٹیلنٹ ہیں اور ابھرتا ہوا ایک ستارہ ہیں، تو عباس افریدی بھی امید ہے کہ آج کے اس میچ میں اچھا رول ادا کریں گے۔ تو خیر یہ تبدیلیاں آج کے اس اسکواڈ میں کی گئی ہیں، ابھی متوقع اور حتمی جو اعلان ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، چونکہ میچ سٹارٹ ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پلینگ 11 فائنل نہیں ہو سکی، اور یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ پیچیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کمنٹری پینل کی، کہ کمنٹری پینل کے اندر کس کس کو شامل کیا گیا ہے، کمنٹری پینل کے اندر کون سے لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کمنٹری پینل کی، تو کمنٹری پینل میں رمیز راجہ بہت اچھے کمنٹیٹر ہیں، رمیز راجہ کو شامل کیا گیا ہے۔ عامر سہیل یہ سابق کپتان ہیں اور بڑی شاندار انہوں نے اپنے دور کی کرکٹ کھیلی ہے، تو عامر سہیل جو ہیں یہ بھی دستیاب ہوں گے۔ اطہر علی خان یہ بنگلہ دیش کی جانب سے بڑے شاندار کمنٹیٹر ہیں، یہ دستیاب ہوں گے کمنٹری کے لیے۔ اسی طرح بازط خان جو ہے وہ بھی دستیاب ہوں گے، اور مائک ہیسن جو ہیں وہ کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔ یہ مائک ہیسن ہمارے ہیڈ کوچ نہیں ہیں، بلکہ یہ اور مائک ہیسن ہیں جو بطور کمنٹیٹر جو ہے آج کے اس کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عروج ممتاز بھی، ان کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ عروج ممتاز بھی ہو سکتا ہے اس کمنٹری پینل میں شامل ہوں۔ خیر زینب عباس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ زینب عباس جو ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گی، اور اس کے علاوہ ثنا میر اور عروج ممتاز، ان تینوں کے حوالے سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ البتہ زینب عباس کے حوالے سے جو ہے وہ کنفرمیشن ہے کہ وہ بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہوگی۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈی آر ایس سسٹم کے حوالے سے، کہ یار یہ ڈی آر ایس سسٹم آج کے اس میچ میں کیوں دستیاب نہیں ہے۔ یار یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو پی ایس ایل کا فائنل میچ جو تھا اس میں بھی ڈی آر ایس سسٹم نہیں تھا، اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو کپتان تھے سعود شکیل، جب وہ آؤٹ ہوئے تو فائنل جو ہے وہ امپائر کو فیصلہ کرنا پڑا، تو حتمی طور پر ان کے آؤٹ کا فائنل فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا، چونکہ ڈی آر ایس سسٹم نہیں تھا جس میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ جج کیا جاتا ہے آیا کہ وہ واقعی ہی آؤٹ ہوا ہے یا نہیں آؤٹ ہوا۔ تو خیر یہ بلے بازوں کے لیے اور بالرز کے لیے بڑی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے ڈی آر ایس سسٹم کا نہ ہونا۔ اچھا یہ ڈی آر ایس سسٹم اویلیبل ہے کیوں نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ڈی آر ایس سسٹم اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ہفتے پہلے بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی چل رہی تھی، تو اس دوران پی سی بی نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا تھا، اور جو براڈ کاسٹنگ کمپنی تھی، پروڈکشن کمپنی تھی، ان کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا تھا، وہ دستیاب نہیں تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا اس پوری سیریز کے دوران۔ تو خیر یہ جو ڈیسیجن لینا تھا پی سی بی کا، یہ اب ہمارے لیے غلط بھی ثابت ہو رہا ہے، چونکہ پلیئرز جو ہیں، بلے باز اور بولر جو ہیں، وہ بیچارے تھوڑے سے پریشان بھی ہیں۔ اور بتاتا چلوں یہ جو پروڈکشن ٹیم تھی یہ بھارت کی پروڈکشن ٹیم تھی، اور ان کے پاس جدید ترین ڈی آر ایس سسٹم تھا جس کے ذریعے ریویو کو دیکھا جا سکتا ہے، اور فیصلے جو ہے وہ امپائر پر نہیں چھوڑے جاتے۔ اب خیر ڈی آر ایس سسٹم اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے جو فیصلے ہیں وہ امپائرز کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دی گئے ہیں۔ اب امپائر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آیا کہ وہ غلط فیصلہ کرتا ہے یا صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ چوتھا ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی سیریز
یہ 3 روزہ سیریز ہے اور 1 جون کو اس سیریز کا اختتام ہو جائے گا۔ اور یہ جو میچ ہیں شائقین کرکٹ جو ہیں وہ بڑے بےتاب ہیں کہ یار یہ میچ پی ٹی وی اسپورٹس جو کہ اویلیبل نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ میچ کا کس چینل پر دیکھیں، کس ایپ پر دیکھیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اے اسپورٹس جو ہے ARY کا، اس کے اوپر آپ اس پوری سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پی ٹی وی اسپورٹس کا ابھی کنفرم نہیں ہوا، البتہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے اوپر بھی یہ میچ دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن ہے ٹیم پیڈ، آپ ٹیم پیڈ کے اوپر بھی جا کر اس میچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تماشا ایپ اویلیبل ہے، وہاں پر آپ اس پوری جو مارکا ہے، یہ میچ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 سپورٹ کے اوپر، یہ ہم نیوز نیٹ ورک کا چینل ہے 10 سپورٹ، اس کے اوپر بھی آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم افریقہ میں بات کریں، افریقہ میں جو کرکٹ شائقین ہیں وہ سپر سپورٹس کے اوپر اس میچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر ٹی سپورٹس کے نام سے ایک چینل ہے، اس ٹی سپورٹس کے اوپر آپ ان میچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یورپ کی بات کریں اور انگلینڈ کی بات کریں تو وہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ ARY ڈیجیٹل کے اوپر ان تمام میچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے کرک بز، اس کے اوپر بھی آپ ان تمام میچز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر، آج کا ایک سوال آپ تمام ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوڑتا جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا کھلاڑی آج سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا، کون سا کھلاڑی آج پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، یہ آپ نے جناب اپنے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اور چونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کی سپورٹس کی وجہ سے ہمیں یہ جوش اور ولولہ ملتا ہے کہ ہم روزانہ آپ کو روزانہ بیسس پہ انالیسس دیتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیلی اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور لمحہ بلمحہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔